اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ مسائل فرض علوم کی تفصیل پر مشتمل معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. پچھلے پروگرام میں کفر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے ایمان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو آپ یقین سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، اگر دل 100% یہ کہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کی جانب مخالف یعنی یہ صحیح نہیں ہے، بالکل 0% ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ صاحب ایمان ہے. اور کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انسان انکار کر دے تو یہ کفر کہلاتا ہے. یا یوں سمجھ لیں اس کو آسان الفاظ میں کہ ضروریات دین سے مراد ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے. تو لہٰذا ایسی اشیاء کا انکار کرنا کہ جن کا تعلق اعتقادات سے ہو، جس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہو، اور ان ضروریات دین کا انسان انکار کر دے تو یہ اسے کفر میں داخل کر دیں گی. اور آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جن چیزوں کی تصدیق کرنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے، ان میں سے کسی شے کا انکار کر دینا ہمیں اسلام سے باہر کر دے گا. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد اور موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، اس کا قدیم ہونا، اس کے ہاں اولاد کا نہ ہونا یعنی اس کو یکتا اور واحد تسلیم کیا جائے، ایسی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا. جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، چاہے ان کے پورے نام ہمیں نہیں پتا اور تعداد میں بھی حدیثوں میں اختلاف ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، اس کا اقرار کرنا کہ وہ یہ نبی تھے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، جنوں، فرشتوں، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یوں ہی نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت کا یقین رکھنا. اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں کوئی اگر ان کی فرضیت کو مان کر پڑھتا نہیں ہے، سستی کرتا ہے، تو وہ مسلمان رہے گا اگرچہ گناہگار ہوگا. ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا گمراہی پر مجتمع نہ ہونا، یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے. لہذا اگر کوئی خدا نخواستہ یوں کہے کہ صحابہ کرام کسی وقت گمراہی پر مجتمع ہو گئے، سب نے کوئی غلط فیصلہ کیا اور اس پر اتفاق کر لیا، یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ضروریات دین کی شناخت اور پہچان یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ علماء کرام فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز ضروریات دین میں داخل ہے، کون سی نہیں. یعنی بعض تو بالکل واضح چیزیں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن ہر ایک چیز کے بارے میں ہر شخص فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، علماء ہی کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، کسی ایسی شے کا انسان نے انکار کیا، کوئی ایسا زبان سے کلمہ نکالا کہ جو ضروریات دین کے انکار پر مشتمل ہے، صراحتاً انکار ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کفر التزامی ہے یا کفر صریح ہے یا کفر اتفاقی ہے. تو ضروریات دین کا جب کوئی شے انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے مرتد کہا جاتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ، تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار تو نہیں کرتا، اس سے کم درجے کی کسی چیز کا انکار ہے، لیکن اگر ہم غور و تفکر کرتے جائیں، اس کو پیچھے لے جاتے جائیں کہ اس سے یہ خرابی لازم آئی، اس سے یہ، اس سے یہ، اس سے یہ، حتیٰ کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہاں ضروریات دین کا انکار ہو گیا، یعنی بہت پیچھے جا کر، تو اس کو کہتے ہیں کفر لزومی ہے یا کفر غیر اتفاقی ہے، کفر غیر صریح ہے. ایسا شخص حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، اس کے فعل یا قول کو تو کفر کہا جاتا ہے، لیکن اس شخص کو، قائل کو یا فاعل کو کافر نہیں کہیں گے. چنانچہ وہ اس شخص کے بارے میں حکم یہ ہوگا جی احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں. اگر نہ کرے تو اس کے لیے سوشل بائیک آؤٹ کا حکم ہوتا ہے کہ اس سے بالکل دور رہیں تاکہ یہ توبہ کرے. اور جب یہ لوگوں کے اس طریقے سے اجنبی رویے کو دیکھے گا تو یقیناً اسے اپنی خطا کا احساس ہوگا، یہ توبہ کر لے گا. اور یہ رویہ اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر اس کو نہیں روکا گیا تو کل یہ حقیقی کفر میں مبتلا ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کفر پر علماء متکلمین اور فقہا متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کفر ہے،
تو سمجھ لیں وہ کفر التزامی ہے، اور وہاں ضرور ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار ہو رہا ہوگا۔ اور اگر علماء متکلمین یہ کہیں کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے، ہاں فقہا کہیں یہ کفر ہے، تو سمجھ لیں وہ کفر لزومی ہوتا ہے کہ وہاں حقیقتاً ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اگر اس فعل یا قول کی قباحتوں پر غور کرتے چلے جائیں کہ اس سے یہ قباحت لازم آئی، اس سے یہ، اس سے یہ، اس سے، تو نتیجہ کہیں نہ کہیں جا کر ایسا ہی ہوگا کہ ضروریات دین کا انکار محسوس ہو رہا ہوگا، تو اسے کفر غیر اتفاقی، کفر غیر صریح وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں آپ کہ کسی کا جملہ سنا، کسی کا کوئی فعل دیکھا اور آپ نے فوراً اس پر خدا نخواستہ کفر کا فتویٰ دینا شروع کر دیا، بلکہ بعض تو بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ، یعنی کفر غیر اتفاقی ہوتا ہے، کفر لزومی ہوتا ہے، التزامی نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر کفر لگانے کے سلسلے میں وہ حکم لگاتے ہیں جو کفر التزامی کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ بہت سارے کلمات کفر ایسے ہیں جن سے حقیقتاً انسان کافر نہیں ہوتا، وہ فقہا نے احتیاطاً اسی لیے لکھے ہیں، انہیں کلمہ کفر قرار دیا کہ تاکہ لوگ ان سے بچ کر حقیقی کفر میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں، لہٰذا ایسا کوئی کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اور جب کافر نہیں ہوگا تو یہ اگر آپ اسے خدا نخواستہ کافر کہیں گے تو مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور مسلمان کو کافر کہنا خود کفر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے سامنے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ علماء نے سبھی اس کو ظاہر پر رکھا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہو گئی ہے تو آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ کفر بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا حکم لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے وہ خواتین اور وہ ہماری عوام مرد حضرات کے جو بعض اوقات رسائل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں کلمات کفر لکھے گئے ہوتے ہیں، وہ یقیناً اسی لیے لوگوں کے درمیان رائج کیے گئے یا لوگوں کو بتائے گئے تاکہ آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ ان کو پڑھنے کے بعد دوسروں پہ حکم کفر لگانا شروع کر دیں، یا ایک جملہ جو اس میں نہیں لکھا لیکن کسی نے کہا تو آپ اس میں لکھے ہوئے کسی جملے پر اس کو قیاس کریں کہ دیکھو یہ کفر لکھا تھا، یہ بالکل ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی کافر ہوگا۔ یہ ہرگز نہ کیجیے گا، ورنہ شاید وہ کافر نہ ہو، آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اسے توجہ کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ کفر دو طرح کے ہوتے ہیں، کفر لزومی اور کفر التزامی، تو اس لیے تھوڑی سی اس پہ توجہ کریں اور ہرگز ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیں، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ بہنیں بھی جو اس طرح کے رسائل پڑھنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں بہت زیادہ صاحبہ علم ہو گئی ہوں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے، میں نے کتنے گھر اس طریقے سے بچائے ہیں کہ شوہر کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، شوہر جیسے کوئی جوک آیا اس کے پاس، وہ اس پہ ہنس پڑا، جب دیکھا تو زوجہ نے حکم لگا دیا کہ جی آپ تو کافر ہو گئے، اس میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ آپ اس پہ ہنس پڑے تو کافر ہو گئے، حالانکہ وہاں کفر نہیں تھا، اور پھر وہ روٹ کے اپنے میکے چلی گئی اور عدت بھی گزارنا شروع کر دی، بعض اوقات یہاں تک صورتحال دیکھی ہے۔ پھر جب شوہر حضرات رجوع کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا پورا کیس سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کفر لزومی تھا، التزامی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اتنی جلد بازی نہ کریں، اس طریقے سے اگر آپ عدت میں بیٹھ بھی گئیں تو آپ کا کوئی نکاح کوئی ختم ہوا کہ آپ عدت اپنی مرضی سے گزاریں، اور اس کا مطلب عدت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید عدت گزار کے دوسرا نکاح بھی کر لیتی، حالانکہ وہ بھی پہلے شوہر کے نکاح میں موجود ہیں، اس لیے اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح از خود فیصلے نہ کیے جائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔